اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن جمال رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علامہ محمد کاشف مدنی۔ ناظرین، گائے بگائے آپ دیکھتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی اس مبارک مہینے میں آپ رحمتیں بھی حاصل کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نئے مہمانوں سے آپ کی ملاقات بھی ہوتی ہے اور دین کے حوالے سے بہت ساری خوبصورت معلومات آپ کے ذہن تک پہنچتی ہے۔ یقیناً آپ اس سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ آج سب سے پہلے جو ہمارے پاس اسٹوڈیو میں مہمان تشریف فرمائے، میں ان کے ساتھ آپ کا تعارف کرواتا چلوں۔ معروف مذہبی اسکالر، عزت مآب جناب قاضی محمد امداد صاحب تشریف فرمائیں، آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت نعت پڑھنے والے میری مراد حافظ فردوس احمد قادری صاحب تشریف فرمائیں، خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ یقیناً آپ دونوں احباب اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی خاص رحمتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قاضی صاحب، جس طرح آپ دور حاضر میں دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی مشکلات، ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتے ہوئے مسائل، جہاں سارے مسائلوں کا ہم سامنا کرتے ہیں، ان میں سے ایک بڑا مسئلہ نکاح کا ہے۔ بڑا اہم ترین مسئلہ شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، اور دور حاضر کے اندر نکاح اتنا شدت سے مشکل ہو گیا ہے، اتنا مشکل ہو گیا ہے بڑی معذرت کے ساتھ، کہ زنا عام ہو گیا اور نکاح مشکل ہو گیا ہے۔ نکاح لوگ اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں نکاح کرنا، اور نکاح کرنا ایک پہاڑ جتنا مشکل سمجھتے ہیں اس کو۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نکاح کیا ہے اور یہ کتنا لازم ہے، اور اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، اور قرآن ہمیں اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس حوالے سے ہمارے سننے والوں کی رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی نبینا الکریم۔ سب سے پہلے تو میں علامہ کاشف مدنی صاحب آپ کا اور آپ کی وساطت سے آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت پروگرام میں ہمیں شرکت کا موقع عنایت فرمایا۔ اس کے بعد اپنے سوال کی طرف آتے ہیں جو آپ نے سوال کیا، اور ماشاءاللہ موضوع بھی آپ نے بڑا اچھا منتخب کیا ہے۔ تو نکاح کیا ہے؟ بیسیکلی ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو میں نکاح کے جو لفظی معنی ہیں اور اس کے جو شرعی معنی ہیں وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ قرآن و حدیث کی طرف آنا چاہیں گے۔ تو نکاح کا ویسے جو لفظی مطلب ہوتا ہے وہ ہے باندھنا، ٹھیک ہے، جوڑنا، آپس میں ایک دوسرے کو ملانا، یہ لفظی مطلب ہوگا۔ جبکہ شرعی مطلب اس کا جو علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے وہ یہی ہے کہ ایجاب و قبول کے ذریعے دو گواہوں کی موجودگی میں یہ ایک عقد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک زندگی گزارنے کا عقد ہوتا ہے جس کو ہم نکاح کے لفظ سے یاد کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نکاح ہے کیا، ٹھیک ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے ہمیں کیا حکم فرمایا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات ارشاد فرمائی۔ تو اللہ رب العزت نے بھی ہمیں نکاح کرنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں نکاح کرنے کا حکم دیا۔ بلکہ مشہور زمانہ حدیث آپ نے بھی سن رکھی ہوگی ماشاءاللہ، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی، بلکہ ہر نکاح کے موقع پر جی یہ خطبہ نکاح میں بھی پڑھی جاتی ہے کہ نکاح جو ہے وہ میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ بلکہ اگر غور کریں تو نکاح کے اندر جو خطبہ دیا جاتا ہے، اس کی جو مخصوص آیتیں قرآن سے چن کر بیان کی جاتی ہیں، میرے خیال میں وہ بھی یہ پیغام دے رہی ہوتی ہیں۔ جی بالکل، یہی پیغام دے رہی ہوتی ہیں۔ وہ سورہ نساء کی ابتدائی آیات ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہ جو آیات ہیں یہ بھی نکاح کا ہی نکاح کے ثبوت کے لیے ہی ہیں۔ تو نکاح اصل میں بیسیکلی یہ ایک ایگریمنٹ کا نام ہوتا ہے کہ اس ایگریمنٹ کے ذریعے دو یعنی ایک مرد نے اور ایک عورت نے زندگی بسر کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور نکاح جو ہے اگر ہم مقاصد شریعت کی طرف اگر ہم نظر دوڑائیں تو مقاصد شریعت کی طرف اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ رب العزت نے جب ہمیں نکاح کا حکم دیا تو فرمایا نکاح کرو اور بدکاریوں سے بچو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں نکاح کرنے کا حکم دیا۔ اس کا مقصود یہی تھا کہ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو پھر بدکاریوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ یہی مقصد شریعت جو ہے نکاح کا یہی ہے کہ بندہ نکاح کرے اور بدکاریوں سے بچے۔ اور اس کے پیچھے جو مقصود پنہاں ہے، جو مقصود چھپا ہوا ہے کہ یعنی ہم نکاح کریں اور بدکاریوں سے بچیں، اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ ہے بندے کی
نسل کی حفاظت، یعنی حفاظت نسل کے لیے نکاح کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر مرد کی پشت میں اس کی نسل رکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جب بندہ یہ کسی خاتون کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو پھر یہ نسل مرد کی پشت سے رحم مادر میں منتقل ہوتی ہے، پھر اللہ رب العزت رحم مادر میں اس نسل کو پروان چڑھاتا رہتا ہے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر سارا ایک معاملہ پھر وہاں سے نسل، پھر خاندان، پھر وہ دنیا میں ایک شخصیت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ساری کی ساری نسل کی حفاظت کے لیے نکاح کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر رک کر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ نے چونکہ تھوڑا سا سوال میں ٹچ بھی دیا تھا کہ حالات بھی مطلب دن بدن یہ چیز مشکل ہو جا رہی ہے، بہت زیادہ مشکل ہوتی جا رہی ہے، زنا عام ہوتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہیں آپ کو اس چیز کے اندر اتنی مشکل نظر آتی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ میں خود ایک پبلکل لوگوں کو ڈیل کرتا ہوں، کافی سارے لوگ آتے جاتے ہیں، سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے، لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان میں سے جو مین ایشو ہوتا ہے نا وہ نکاح کا ہوتا ہے۔ باہر آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار نکاح اتنا مشکل ہو گیا، آپ کیا کریں، اس صورت میں کہاں جائیں، کس راستے کو اختیار کیا جائے۔ حالانکہ یہ مشکل ہونا نہیں چاہیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، بلکہ انبیاء، سارے انبیاء کی یہ سنت ہے نکاح کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، یہ مشکل ہونا نہیں چاہیے۔ زنا جو ہے اس کے مقابلے میں مشکل ہونا چاہیے، لیکن ہم لوگوں نے زنا کو آسان کر دیا اور نکاح کو مشکل کر دیا، تو اللہ رب العزت اس معاملے پر ہمیں معاف فرمائے۔ تو نکاح جو ہے بندہ، میں نے عرض کیا کہ یہ حفاظت نسل کے لیے کیا جاتا ہے، تو جس خاتون کے ذریعے میری نسل کی حفاظت ہو رہی ہے یا ہماری نسل کی حفاظت ہو رہی ہے، تو اس خاتون کی بھی تو کوئی نہ کوئی حفاظت ہونی چاہیے، بے شک بے شک بے شک، ٹھیک ہے، کیا اس کی حفاظت بھی ضروری ہے، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ رب العزت میری نسل کو پروان چڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نکاح کو جو مشکل کرنے والی جو بات آپ نے کی ہے، اسی لیے کی ہے کہ ہمارے ہاں موجودہ دور میں یعنی ایسے حالات و واقعات ہو جاتے ہیں کہ اسپیشلی لیڈیز کے لیے ایسے مسائل ہو جاتے ہیں کہ ان کے لیے بیچاریوں کے لیے زندگی بسر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر وہ جب ان کے لیے زندگی بسر کرنا مشکل ہو جائے، ظاہری بات ہے پھر ان کے لیے نکاح کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ کسب یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، اکثر یہ بلکہ آج بھی شاید کسی بندے نے ڈسکس کیا تھا اس بارے سے، اگر آپ اس میں بھی سننے والوں کی رہنمائی کر دیں۔ اب نکاح کے لیے جو پیغام لے کے آ رہے ہوتے ہیں، جو بھی شخص پیغام لے کے آتا ہے، وہ خواہ وہ ہمیں بعض دفعہ لوگ جانتے ہوتے ہیں اور بعض دفعہ نہیں بھی جانتے، تو اس کی پہچان کا کوئی طریقہ کار بتا دیں تاکہ اس کی پہچان بھی کی جا سکے، جو شریعت نے اصول بیان کیا ہو، ضوابط بیان کیا ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہماری رہنمائی کر رہا ہو، کہ جس کا نکاح کا ظاہر بات ہے ہر بندے کا ایکسیپٹ تو نہیں کیا جا سکتا، جو مخصوص ہوتے ہیں کہ اب ایکسیپٹ کر دیتے ہیں، بعد میں بڑا مشکل کا وہ سامنا ہوتا ہے، بعد میں وہ بہت پریشانیوں کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اس حوالے سے بھی کچھ تھوڑا سا سنیں۔ اس کے لیے حضور عرض یہ ہے کہ دیکھیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کف میں نکاح کرنے کا حکم فرمایا، ٹھیک ہے۔ ظاہری بات ہے جب اپنے کف میں جب بندہ یعنی اپنے جاننے والوں میں، عزیز و قریب میں، کف سے مراد اپنے عزیز و قریب رشتہ دار، ٹھیک ہے، جب ان میں بندہ نکاح کرتا ہے تو وہاں تو اتنی جانچ پڑتال کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بندہ پہلے سے جانچ، کیونکہ عزیز و قریب کو بندہ جانتا ہوتا ہے ایک دوسرے کو۔ اسی طرح پھر جب عزیز و قریب سے آپ تھوڑا باہر نکلیں تو اڑوس پڑوس، یعنی جو جہاں آپ رہتے ہیں اڑوس پڑوس میں آپ لوگ دیکھیں جہاں پہ آپ نکاح کیے جا سکتے ہیں۔ جانچ پڑتال کا زیادہ تر وہیں پہ ضرورت پڑتی ہے کہ جب آپ آؤٹ آف فیملی اپنی بیٹی کا رشتہ کر رہے ہوں یا اپنے بیٹے کا رشتہ کر رہے ہوں، تو آؤٹ آف فیملی جب آپ جاتے ہیں تو اس کے لیے، لیکن جب آپ کو پھر جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جانچ پڑتال کے لیے یہ بھی باقاعدہ طور پر ہماری شریعت نے اصول مقرر کیے ہیں کہ مثال کے طور پر جہاں سے آپ رشتہ کرنا چاہیں، آپ کے بیٹے کو کوئی بیٹی پسند آ جاتی ہے یا بیٹی کو کوئی بیٹا پسند آ جاتا ہے، تو ان دونوں کی آپس میں ایک ملاقات کروا دی جائے، ان دونوں کی آپس میں ملاقات کروا لی جائے، یعنی لڑکا لڑکی کو دیکھ لے، لڑکی لڑکے کو دیکھ لے، دونوں آپس میں۔ معذرت کے ساتھ اس میں محرم اور غیر محرم والا مسئلہ نہیں شامل؟ دیکھیں، محرم اور غیر محرم والا مسئلہ شامل ہے، لیکن دیکھیں انہوں نے آپس میں اب مستقبل زندگی بسر کرنی ہے نا، تو علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ مستقبل کی زندگی بسر کرنے کے لیے دونوں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ لیں، کوئی بات چیت بھی ہلکی پھلکی کرنا چاہیں تو کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ یہ ایک دوسرے جان پہچان کر رہے ہیں، سمجھ جائیں، جان پہچان ہو جائے نا، کچھ نہ کچھ باقاعدہ علماء نے اس چیز کی اجازت دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب انہوں نے زندگی بسر کرنی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے، سنیں گے، پرکھیں گے تھوڑا بہت۔ ہاں،
بہت زیادہ نہیں ہو جانا چاہیے. مثال کے طور پر آج کل چونکہ موبائل کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, تو آپ اتنا شروع ہو جائیں کہ سارا دن موبائل پہ ایک دوسرے کے ساتھ لگے رہیں, سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کے ساتھ لگے رہیں. یہ چیز اس کی علماء نے اجازت نہیں دی. علماء کا شریعت ہی اجازت صرف نہیں دیتی. اتنی اجازت ہے کہ پہلے مطلب لڑکے کے ماں باپ کسی لڑکی کو دیکھنے جائیں, پھر لڑکا بھی اس لڑکی کو دیکھ سکتا ہے, اسی طرح لڑکی لڑکے کو دیکھ سکتی, لیکن ایک محدود حد تک. زیادہ مطلب اس میں لامحدود نہیں ہو جانا کہ بھئی آپ جو نا بالکل آپ جو نا وہ چلتے ہی جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اتنے رابطے بڑھا لیں کہ ماں باپ یعنی لڑکے کے بھی ماں باپ لڑکی کے بھی ماں باپ سائڈ پہ ہو جائیں اور یہ لڑکی لڑکا آپس میں اتنے ایک دوسرے کے ساتھ گہرے تعلقات قائم, اور یہیں سے خرابیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں. یہیں سے جب آپ اپنے ماں باپ کو سائڈ پہ کر کے جب لڑکی لڑکا آپس میں معاملات کو دن بدن زیادہ کلوز کرتے جاتے ہیں, پھر ایسے معاملات بھی آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں, پھر یہ رشتے ہوتے رہ جاتے ہیں. منگریاں یعنی جو انگیجمنٹس ہوئی ہوتی ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں, یہاں تک کہ نکاح تک بھی ہم نے ٹوٹتے دیکھے ہیں کہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں لڑکی جی شادی سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ سال نکاح رہتا ہے, پھر یہ لڑکی لڑکے میں ایسے معاملات ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ملاتے رہتے ہیں. بہتر یہ بھی ہے کہ اگر نکاح جب کروا دیا ہے تو فوراً اس کو رخصت کروا دیا جائے. بہتر تو یہی ہے, طریقہ کار جو شریعت نے مقرر کیا وہ یہی ہے کہ جب آپ نکاح کریں تو ساتھ ہی آپ اپنی بیٹی کو رخصت کر دیں تاکہ یہ معاملات خرابی کی طرف نہ جائیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نکاح جو ہے نا یہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ بندہ حفاظت نسل کے لیے نکاح کرتا ہے. تو حفاظت نسل کے لیے جس خاتون کے ساتھ آپ نکاح کر رہے ہیں اس کی حفاظت بھی ضروری ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی جو نا وہ توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ قبلہ قاضی صاحب بڑی خوبصورت انداز میں آپ نے ہماری رہنمائی کی اور سننے والوں کے لیے یقیناً یہ معلوماتی پیغام تھا. اور اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ جس طرح ہم نکاح کروا کے چھوڑ دیتے ہیں, بعض دفعہ کئی مہینوں تک اور بعض دفعہ سال تک بھی وہ پہنچ جاتے ہیں, اس میں احتیاط یہی برتیں کہ فوراً نکاح کروائیں اور رخصتی کر دیں. اور پھر ایک چیز میرے سمجھ میں یہ بھی آتی ہے, شریعت کا اصول بھی ہے کہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو لڑکا اور لڑکی ان کے درمیان میاں بیوی والا رشتہ قائم ہو جاتا ہے. پھر اب اس کے اوپر میاں کے جو ہے حقوق لازم آ جاتے ہیں. تو ظاہری بات ہے وہ اپنے گھر میں اگر رہ رہی ہے تو میاں کے کوئی بات ذہن میں آ رہی ہے, کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے, تو وہ پھر اس کی تابعداری کرنی اس کے اوپر لازم ہے. اگر وہ تابعداری نہیں کرے گی تو گناہ گار ٹھہرے گی. میں پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے حافظ فردوس احمد قادری صاحب کی جانب بڑھوں گا. آپ سے گزارش کروں گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. بسم اللہ. اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی, اب میری نگاہوں میں, اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی, اب میری نگاہوں میں. اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے, اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے, سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی, سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی, جیسے میرے
سرکار ہیں، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، سرکار کی رحمت نے مجھے خوب نوازا، سرکار کی رحمت نے مجھے خوب نوازا، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی، اب میری نگاہوں۔ واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب، ماشاءاللہ۔ میں قبلہ قاضی صاحب کی جانب ایک دفعہ پھر بڑھوں گا۔ قاضی صاحب دیکھیں، جس طرح نکاح کے حوالے سے ہم نے بات کی اور نکاح کی ہونے سے پہلے کی خرابیاں اور ہو کر بھی خرابیاں ہم نے دیکھی، ہوتے ہوئے بھی، ایک تو خرابیاں تھوڑی سی واضح کریں گے، اور دوسرا سوال ساتھ جب وہ نکاح کر لیں اور نکاح کے بعد جب وہ میاں بیوی کے بندھن میں بندھ جائیں، جب وہ جوڑا بن جائیں اور ایک دوسرے کے اوپر جو حقوق ان کے ہیں وہ لازم آ جائیں، اس کے بعد جو ان کے اندر جو درمیان ایک تو میرے خیال میں شاید وہ نہ بیوی وہ حقوق ادا کر سکتی ہے اور نہ مرد وہ حقوق ادا کرتا ہے، اور دونوں کے اندر اگر وہ تناؤ سا پیدا ہو جاتا ہے، اب اس کی بات یہ نہیں سمجھ رہی ہے، اس کی بات نہیں سمجھ رہا، زندگی دونوں کی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس زندگی کے اندر آسانی کیسے لائی جائے؟ یعنی ان کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جو گولڈن ایسے کوئی ٹپس ہیں کہ جن کے ذریعے میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ آسانی سے چل جائے؟ بسم اللہ۔ جی علامہ صاحب، آپ کے سوال کے جو ہے نا وہ دو حصے ہیں۔ جی، پہلا سوال یہ ہے کہ نکاح کے بعد جو حالات خراب ہوتے ہیں، مطلب ان کی وجوہات کیا بنتی ہیں، اور دوسرا سوال حقوق و فرائض پر مبنی ہے، جی یعنی دوسرا حصہ جو ہے۔ جی تو پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، میں چونکہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی ہوں نا، جی تو ہم دیکھتے ہیں، یعنی آپ بھی اسی معاشرے کے حصہ ہیں، ہم بھی اسی معاشرہ کے حصے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کو، ہم اپنی بیٹی کو تعلیم دلوانے کے لیے نا، اس کی کوئی ڈگری ہے، مثال کے طور پر بی ایس کی ڈگری لے لیں، بی ایس کی ڈگری کے پر نا کہیں پہ 15 لاکھ خرچہ ہو رہا ہے، کہیں پہ 20 لاکھ خرچہ ہو رہا ہے، کہیں پہ 25 سے 30 لاکھ روپیہ تک بھی یہ ایک ڈگری پہ لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ان کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں، ہم ان کو انجینئر بنا رہے ہیں، ہم ان کو لا پڑھا رہے ہیں، میڈیا اسٹڈی کروا رہے ہیں، یا دیگر کچھ بھی جو ہمارے بچے پڑھنا چاہتے ہیں ہم ان کو پڑھاتے ہیں، لیکن جو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ان کی زندگی کا ایک اہم ترین سبجیکٹ ایسا ہے جو ہم ان کو نہیں پڑھا رہے، اور وہ سبجیکٹ یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے رہنما اصول وہ کیا ہیں، یعنی وہ قرآن و حدیث سے ہم نے حاصل کرنے تھے، ان سے ہم دور۔ جی بالکل، وہ یہ زندگی گزارنے کے رہنما اصول ہیں، یا تو ہمیں قرآن دیتا ہے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت دیتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ہمیں جو نا یہ، یا دیگر صحابہ اکرام علیہم رضوان کی تعلیمات جو ہمیں دیتی ہیں سبق، ہم ان سے اپنی اولاد کو دور کرتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یعنی نکاح کے فوراً بعد خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی اس کے ہم نے 15-20 لاکھ لگا دیا، 25 لاکھ لگا دیا، 30 لاکھ لگا دیا، اس کو ہم نے اس کے ہاتھ میں ایک ڈگری تھما دی، ٹھیک ہے، لیکن زندگی گزارنے کے جو رہنما اصول تھے وہ ہم نے ان کو نہیں سکھائے۔ مثال دے رہا ہوں کہ میں اپنی اگر مثال کے طور پر بیٹی بیاہ کے دے رہا ہوں تو میرا حق بنتا ہے
کہ میں اپنی بیٹی کی یہ تربیت بھی کروں کہ بیٹا شادی کے بعد یہ مسائل ہوتے ہیں، یہ مسائل ہو سکتے ہیں، یعنی آپ اپنے سسرال میں جائیں گی تو سسرال میں جا کر آپ کو مسائل بھی ہو سکتے ہیں، پریشانیاں ہو سکتی ہیں، تنگیاں ہو سکتی ہیں، تکالیف ہو سکتی ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں آپ کے سر پہ منڈلائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو ان حالات میں آپ نے اپنے آپ کو سیٹل بھی رکھنا ہے اور ان کا مقابلہ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اہم ترین ایسا سبجیکٹ ہے جو ہم اپنی اولاد کو نہیں پڑھا رہے، جس کی وجہ سے وہ نکاح کے فوراً بعد ایسی خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ شادی کے 2 3 مہینوں کے اندر یعنی ہم نے جناب وہ بیٹیاں واپس اپنے گھروں کو آتی ہوئی اور طلاقیں ہوتی ہوئی دیکھی ہیں۔ مطلب یہ اہم ترین نہ یعنی لڑکے والے اپنے بیٹے کو یہ چیز سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور نہ جو ہے نا وہ لڑکی والے اپنی بیٹی کو یہ چیز سمجھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے معاملات خرابی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ یعنی میں نے کہا نا کہ ڈگریاں ہم نے ان کے ہاتھ میں تھما دی، لیکن ہم نے یہ اہم ترین سبجیکٹ تھا زندگی کا، یہ ہم نے ان کو نہیں پڑھایا۔ تو جب تک یہ نہیں پڑھائیں گے نا تب تک ہم ان خرابیوں کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور موجودہ دور میں موجودہ دور میں شادی بیاہ کو ایک رشتہ نبھانے کا ایک مطلب جسے کہتے ہیں نا، رشتہ نبھانے کے لیے نہیں شادی بیاہ کی جا رہی ہوتی، بلکہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ڈیل ہم نے کی ہوئی تھی کہ مطلب ہم نے کوئی سامان خریدا بازار سے، گھر لایا، اس کو ہم نے چیک کیا، وہ سامان ٹھیک نہیں نکلا، تو اب ہم اس سامان کو جناب واپس کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہم موجودہ دور میں ہم نے نکاح کو یا شادی بیاہ کو ایک ڈیل کی حد تک ہم لے گئے ہیں کہ بھئی یہ ڈیل خراب ہوگی، اس کو کینسل کر دیا جائے۔ میں نے تو یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ کئی دفعہ بچیوں کی شادی ہونے لگتی ہے، جب شادی اینڈ موقع پہ پہنچتی ہے وہ پہلے جا کے ڈیمانڈ کرتی ہیں جی ہمیں یہ چیز چاہیے۔ اب ہوتا کیا ہے، وہ نہیں پوری کر سکتے۔ اب مجھے بتائیں، ایک بندے کی تنخواہ 20,000 ہے، 40,000 ہے، وہ اب 40,000 ہے، اس کی 20,000 اگر بجلی کا بل آ گیا تو اب وہ کیسا گزارا کرے، وہ کیسے پورا کرے گا؟ اب وہ نہیں پورا کر سکتے، اینڈ ٹائم پہ کہتے ہیں اچھا پھر نہیں پورا کر سکتے تو پھر ہم برات لے کر نہیں آئیں گے۔ اب وہ بیچارہ قرضے اٹھاتا ہے، ساری زندگی ایک بیٹی کی شادی، وہ ساری زندگی قرضوں کے نیچے، اب وہ دوسرے جو پیچھے ان کا کیا قصور ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، یہی عرض کروں نا کہ ہم نے اپنے بیٹے کو بھی سکھانا ہے کہ بیٹا اس انداز سے آپ نے زندگی بسر کرنی ہے، اور بیٹی کو بھی سکھانا ہے کہ بیٹا اس انداز سے آپ نے زندگی بسر کرنی ہے۔ یہ اسپیشلی سبجیکٹ یہ مفت کا سبجیکٹ ہے، اور یہ سبجیکٹ نہ کوئی اسکول پڑھا رہا ہے، نہ کوئی کالج پڑھا رہا ہے، نہ کوئی یونیورسٹی پڑھا رہی ہے۔ یہ سبجیکٹ پڑھانے کا ماں باپ ہی کا حق ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کی اس انداز سے تربیت کریں کہ جب ہم اپنے بیٹے کے لیے کوئی خاتون بیاہ کے لائیں یا اپنی بیٹی کو کسی لڑکے کے ساتھ بیاہ کے دیں تو یہ مطلب ان کو باقاعدہ سکھا کر بھیجیں کہ بھئی اس طرح کے معاملات آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں، تاکہ خرابیوں سے ہماری بیٹی بھی بچے اور بیٹا بھی بچے۔ پھر دوسرا حصہ آپ کے سوال کا یہ تھا حقوق و فرائض والا، جی کہ یہ میاں اہم بیوی ترین کے جو گفتگو ہے۔ جی بالکل اہم ترین۔ تو اس کے لیے میں سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو موجودہ دور ہے نا، ہر بندہ اپنے اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ باپ یعنی ماں باپ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں ہمارے حقوق نہیں مل رہے۔ اولاد اپنے حقوق کے تقاضے کر رہی ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں مل رہے۔ اسی طرح میاں اپنے حقوق کے تقاضے کر رہا ہے، بیوی اپنے حقوق کے تقاضے کر رہی ہے، یہاں تک کہ آپ حکومت اور رعایا کی سطح پر بھی آپ بے شک چیک کر لیں کہ حکومت کہتی ہے جی ہمیں ہمارے حقوق نہیں مل رہے، رعایا کہتی ہے ہمیں ہمارے حقوق نہیں مل رہے۔ یہ حقوق کا یعنی ہر بندہ اپنے حقوق کا رونا رو رہا ہے، لیکن اس میں ایک چیز سارے بندے چھوڑ دیتے ہیں نا، وہ کیا کہ حقوق بھی کوئی چیز ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرض بھی کوئی چیز ہے۔ تو میں یہاں پر حق اور فرض کے بارے میں تھوڑا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فرض وہ چیز ہوتی ہے جو قابل ادا ہوتی ہے، اور حق وہ چیز ہوتی ہے جو قابل وصول ہوتی ہے۔ یعنی مزید آسان لفظوں میں ہم یہ سمجھیں گے کہ فرض وہ چیز ہوتی ہے جو ہم نے کسی کو دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور حق وہ چیز ہوتی ہے جو ہم نے کسی سے لینی ہوتی ہے۔ تو جب تک کوئی بندہ اپنا فرض پورا نہیں کرے گا تب تک وہ حق لینے کا بھی حقدار نہیں بنتا۔ پھر یعنی فرض سے مراد جو چیز آپ نے دینی ہے وہ دینی ہے، جو چیز آپ نے دینی ہے وہ دینی ہے۔ مثال کے طور پر ابھی چونکہ ہمارا موضوع میاں اور بیوی ہیں تو اسی کو ہم لے کر چلیں گے کہ شوہر اسی وقت اپنے حقوق کا تقاضا بیوی سے کر سکتا ہے کہ شوہر پر جو فرائض تھے بیوی کے لیے جو واجب تھے وہ پہلے وہ پورے کرے گا۔ جب تک وہ پورے نہیں کرے گا تب تک وہ بیوی سے اپنے حق کا تقاضا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اور اگر بیوی جو ہے وہ اس وقت تک اپنے شوہر سے اپنے حق کا تقاضا نہیں کر سکتی جس وقت تک جو ہے نا وہ اپنے فرض پورے نہیں کرے گی۔ تو حق لینے کے لیے پہلے فرض پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
یعنی اس طرح مثال کے طور پر مجھے یہاں پر آپ نے مجھے بلایا اور آپ نے مجھے کہا کہ جی قاضی صاحب آپ نے یہاں پر گفتگو کرنی ہے، یہ ہمارے آج کی یعنی میٹنگ کا اولین مقصد ہے، ٹھیک ہے، اولین مقصد ہمارا یہی ہے کہ میں نے آپ کے پروگرام میں آنا اور آپ کے پروگرام میں آ کر گفتگو کرنی۔ اچھا میں یہاں پر آ جاؤں اور میں آ کر آپ سے یہ کہوں حضور میں گفتگو تو نہیں کروں گا، آپ مجھے بس چائے پلا دیں، کھانا کھلا دیں، ہم چلے جائیں گے۔ یعنی اولین مقصد جو تھا، یعنی میرا فرض تھا کہ میں یہاں پر آ کر جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ میں پہلے پورا کروں، اس کے بعد پھر جو نا وہ خدمت خاطر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب میں اپنا فرض ہی پورا نہیں کر رہا، اپنا مقصد ہی پورا نہیں کر رہا، تو پھر میں یہ رائٹ بھی نہیں رکھتا کہ بھئی میں آپ سے کسی حق کا تقاضا کروں۔ تو اس طرح پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک بندے کے جو فرائض ہوتے ہیں وہ دوسرے کے حقوق ہوتے ہیں اور ایک کے حقوق دوسرے کے فرائض ہوتے ہیں۔ تو جب تک بیوی اپنے فرض پورے نہیں کرے گی یا شوہر اپنے فرض پورے نہیں کرے گا تب تک وہ حقوق کا تقاضا نہیں کر سکتے۔ آپ نے قرآن پاک میں مطلب یہ آیات موجود ہیں، دیکھیں الرجال قوامون علی النساء، ٹھیک ہے جی، کہ اللہ رب العزت نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، یعنی ٹھیک ہے، لیکن یہ جو فضیلت ہے یہ فضیلت یعنی وہ ان کے حقوق و فرائض کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ فضیلت اس اعتبار سے کہ مرد کو چونکہ اللہ رب العزت نے منتظم بنایا ہے، نگہبان بنایا ہے، اس اعتبار سے کہ مرد جو نا وہ ہیوی ہوتے ہیں یا حاوی ہوتے ہیں عورتوں پر۔ لیکن جہاں بات آئے گی حقوق و فرائض کی، حقوق و فرائض میں میاں بی اور بیوی بھی بالکل دونوں ایک دوسرے کے برابر رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ شوہر کے حقوق زیادہ ہیں اور بیوی کے حقوق کم ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے ہمارے معاشرے میں چونکہ یہ ناپید ہوتی جا رہی ہے، یعنی نہ شوہر کو اپنے فرائض کا پتہ، ٹھیک ہے، جب اس کو اپنے فرائض کا نہیں پتہ ہوگا تو وہ پورے کیسے کرے گا؟ اسی طرح نہ بیوی کو اپنے فرائض کا پتہ، جب وہ اس کو اپنے فرائض کا پتہ نہیں ہوگا تو وہ پورے کیسے کرے گی؟ تو جب تک وہ فرائض پورے نہیں کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے حق بھی ان کو اس طرح نہیں مل سکتا جس طرح ان کو حق ملنا چاہیے۔ تو حقوق و فرائض یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یعنی لازم و ملزوم ہیں۔ جب تک آپ فرض پورا نہیں کریں گے، جیسے مثال کے طور پر اب بیوی کی عزت کرنا یہ شوہر پر فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی چونکہ وہ یہ شوہر کا درجہ اللہ نے زیادہ رکھا ہے اور بیوی کا درجہ کم رکھا ہے تو شوہر بیوی کی عزت نہ کرے، صرف بیوی ہی شوہر کی عزت کرے۔ یعنی بیوی کی عزت کرنا یہ شوہر پر فرض ہے اور اسی طرح شوہر کی عزت کرنا یہ بیوی پر فرض ہے۔ تو دونوں ایک دوسرے کو پہلے اپنا اپنا فرض پورا کریں گے۔ اب ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ بیوی پر اتنی اس قدر سختیاں کر بیٹھتے ہیں، یعنی ان کو یعنی گالم گلوچ کرتے ہیں، ان کے ماں باپ کو گالم گلوچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے بھی دیکھے ہیں، ٹھیک ہے، گالم گلوچ کرتے ہیں، مارتے پیٹتے تک بھی ہیں، اور تقاضا کیا کرتے ہیں کہ میری عزت نہیں کرتی۔ بھئی آپ اس کو مار رہے ہیں، آپ اس کو پیٹ رہے ہیں، آپ اس کو گالم گلوچ کر رہے ہیں، تو پھر آپ اس سے عزت کا تقاضا کیسے کر رہے ہیں؟ تو عزت جو نا وہ کی نہیں جاتی، عزت جو نا وہ کروائی جاتی ہے۔ سو پہلے مرد کو عزت کرنی چاہیے بیوی کی، اور پھر اس سے تقاضا بھی کرنا چاہیے کہ بیوی میری بھی عزت کرے۔ تو جب اچھا یہ تو ایک فرض ہوا نا مرد کا کہ اس نے بیوی کی عزت کی حفاظت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے بیوی کو جو ہے وہ نان نفقہ دینا ہے، یعنی نان نفقہ سے مراد یہ ہے کہ اس کو رہنے کے لیے مکان دینا، اس کو کھانے پینے کے لیے جو نا یہ اشیاء مہیا کرنی ہے، ٹھیک ہے، پہننے کے لیے کپڑے مہیا کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب تک یہ فرائض مرد پورے نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ کسی حق کا تقاضا بھی تو نہیں کر سکتا۔ تو یہ فرائض پہلے پورے کرنا ضروری ہے جو شریعت نے ایک مرد کے لیے مقرر کیے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں پہلے آپ پوری کریں، یعنی آپ اس کی عزت کی حفاظت کریں، اس کے بعد پھر آپ اس کو نان نفقہ مہیا کریں، اس کو رہنے کے لیے یہ پہننے کے لیے کپڑے مہیا کریں، یہ سارا کچھ مرد۔ ہاں پھر آتے ہیں اس طرف کہ یہ جو بیویوں پر اس طرح کی سختی ہوتی ہے کہ جی اس نے میرے کپڑے نہیں استری کیے، اس نے میرے جوتے نہیں سیٹ کر کے رکھے، اس نے میرے کپڑے دھوئے نہیں، اس نے میرے لیے کھانا نہیں پکایا، اس طرح کے معاملات پر جو شوہر سختیاں کرتے ہیں یہ سختیاں غلط ہیں۔ اس لیے کہ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جو بیوی کے یہ جو کام کاج ہوتے ہیں، یعنی شوہر کے کپڑے دھونا، ٹھیک ہے، کپڑے استری کرنا، اس کے لیے کھانے پکانا، گھر کی صفائی ستھرائی کرنا، یہ بیوی کے لیے فرض واجب نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے ایک قسم کا احسان ہے۔ یعنی شریعت اطاعت میں لازم نہیں آئے، اطاعت میں آئے گا، لیکن اس طرح آئے گا نا کہ دیکھیں جب پہلے میں نے عرض کیا کہ شریعت نے ہماری جو کتابیں ہیں، ہماری شرعی کتابیں، ان میں باقاعدہ طور پر یہ چیز موجود ہے کہ مرد ان سارے کاموں کے لیے بیوی کو کوئی بندہ رکھ کے دے جو کپڑے بھی دھوئے
جو نا وہ کیا اسے کہتے ہیں، یہ تو اطاعت اس صورت میں نہیں کہ مطلب یہ بیوی نے کرنی ہی کری، یہ تو موجودہ دور میں چونکہ ہمارا کلچر اس طرح کا ہے کہ بیویاں گھروں کے کام کاج کرتی ہیں، امور خانہ داری سر انجام دیتی ہیں، تو یہ اس لیے عورتیں یہ کام کرتی ہیں، ورنہ شرعی طور پر کہ لازم اور واجب نہیں ہے۔ ایک پوائنٹ چھوٹا سا میرے ذہن میں اور بھی آ رہا ہے، آپ کی بھی بس کلیئر کریں، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ ایک جس طرح اب ایک بندہ ہے جو اس کے پاس اتنی استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ نوکر رکھے، ملازمت رکھے، ظاہری بات ہے ہر بندے کی استطاعت کے مطابق ہے نا، جب استطاعت ہی نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا تو پھر ظاہری بات ہے اس کو اپنے بیوی کے ساتھ ایسے معاملات رکھنے چاہیے کہ بیوی اس کے کام کاج، ہاں اس کے کام کاج کرتی، اور موجودہ دور میں کمی کی بھی جاتی ہے، یہ کمی پوری کرتی میں، یہ نہیں کہ ہر بیوی آپ سے نوکرانی کا یا نوکر کا تقاضا نہیں کرتی، آپ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے معاملات سیٹل رکھیں تو بیوی آپ کے یہ کام کاج کرتی رہے گی۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں شرعی طور پر عورتوں کے لیے یہ لازم اور واجب نہیں قرار دیا گیا کہ بھئی عورتیں یہ کام کریں ہی کریں، اگر وہ کرتی ہیں تو یہ ایک قسم کی ان کی مہربانی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ نہیں کرتی تو شوہر اس طرح کے معاملات پر ان پہ سختی نہیں کر سکتا، اس کو مار نہیں سکتا، اس کو پیٹ نہیں سکتا، اس کو گالم گلوچ نہیں کر سکتا۔ یہ میں شرعی حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ لیکن اگر وہ کر رہی ہیں یعنی شوہر کی محبت میں کر رہی ہیں، پیار میں کر رہی ہیں، مطلب گھر کے ماحول کی وجہ سے ایسا کر رہی ہیں تو یہ تو ان کی مہربانی ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ دونوں میاں بیوی آپس میں اس انداز سے رہیں کہ شوہر بیوی کی ہر بات مانتا چلا جائے، بیوی شوہر کی ہر بات مانتی چلی جاتی ہے۔ جب شوہر جو نا وہ اپنی اکڑ میں رہے کہ جی نہیں میں نے تو اس کی کوئی بات نہیں ماننی چونکہ یہ بیوی ہے، تو پھر بیوی اس کی بات کو کیسے مانے گی؟ سو یہ چیزیں حقوق و فرائض کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ حقوق و بڑے فرائض خوبصورت انداز میں قبلہ قاضی صاحب آپ نے ہماری وہ ایسی باتیں جو کہ معاشرے کے اندر خرابی پیدا کرتی ہیں، جو دوری پیدا کرتی ہیں، اور جو میاں بیوی کے عظیم اور برکت والے رشتے میں خلل پیدا کرتی ہیں، وہ آپ نے ڈسکس کی اور یقیناً سننے والوں کو فائدہ ہوا ہوگا۔ میں ایک دفعہ پھر حافظ فردوس صاحب کی جانب بڑھوں گا، گزارش کروں گا کہ آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ بسم اللہ۔ اور سب کچھ تو ہوگا گوارا ہمیں، دور ان سے رہیں یہ گوارا نہیں، اور سب کچھ تو ہوگا گوارا ہمیں، دور ان سے رہیں یہ گوارا نہیں، ہم تو ان کو پکاریں گے صبح و مساء، دوسرا کوئی اپنا سہارا نہیں، ہم تو ان کو پکاریں گے صبح و مساء، دوسرا کوئی اپنا سہارا نہیں۔ حق نے ان سے محبت کی تعلیم دی، اس محبت پہ ایمان کی تکمیل ہے، حق نے ان سے محبت کی تعلیم دی، اس محبت پہ ایمان کی تکمیل ہے، خود خدا نے انہیں پورے قرآن میں بے محبت کہیں بھی پکارا نہیں، خود خدا نے انہیں پورے قرآن میں بے محبت کہیں بھی پکارا نہیں، لاکھ کوئی شہر
ہے کونین سے بے نیازی کا اظہار کرتا رہے. لاکھ کوئی شہنشاہ کونین سے بے نیازی کا اظہار کرتا رہے. حق تو یہ ہے کسی کا بھی دارین میں بن محمد کے ہوتا گزارا نہیں. حق تو یہ ہے کسی کا بھی دارین میں بن محمد کے ہوتا گزارا نہیں. اب تو قدموں میں للہ بلوائیے، اب نہ تڑ پائیے، اب نہ ترسائیے. اب تو قدموں میں للہ بلوائیے، اب نہ تڑ پائیے، اب نہ ترسائیے. اس ریاض ہزیں پر کرم کیجئے، اب غم ہجر کا اس کو یارا نہیں. اس ریاض ہزیں پر کرم کیجئے، اب غم ہجر کا اس کو یارا نہیں. کیا بات ہے صاحب، کیا بات ہے. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. میں آخر میں اپنے مہمانوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگ اپنی غنگ و مصروفیات سے وقت دیا. اللہ کریم آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا. انشاءاللہ عز و جل نئے مہمانوں کے ساتھ ایک دفعہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.